بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے مسافر کا روزہ، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر روزے کا کیا حکم ہے، اور اگر آپ روزے میں ہیں تو پھر آپ کے لیے سفر کا کیا حکم ہے۔ بہت زیادہ مومنین یہ سوال پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے سفر کتنا ہونا چاہیے اور سفر کیسا ہونا چاہیے؟ تو سفر ایسا ہونا چاہیے کہ جو سفر حلال ہو، سفر حرام نہ ہو، یعنی آپ کسی حرام کام کے لیے سفر نہیں کر رہے، آپ زنا کے لیے سفر نہیں کر رہے، آپ لواط کے لیے سفر نہیں کر رہے، چوری کے لیے، کسی کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کا حق کھانے کے لیے سفر نہیں کر رہے، تو پھر آپ کا روزہ قصر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی حرام کام کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا سفر بھی حرام ہے اور آپ کا روزہ بھی پورا ہوگا اور آپ کی نماز بھی پوری ہوگی۔ اور سفر کتنا ہونا چاہیے؟ تو سفر ہونا چاہیے 44 کلومیٹر کی، یعنی 22 کلومیٹر جانے کا اور 22 کلومیٹر آنے کا، 44 کلومیٹر سفر ہونا چاہیے ٹوٹل آنے جانے کا۔ اگر آپ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے 44 کلومیٹر 22 کلومیٹر باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ قصر ہوگا، آپ کی نماز بھی قصر ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے 18-20 کلومیٹر کی حد تک ہے، بعض علماء کے نزدیک 19 کلومیٹر سفر ہے، بعض علماء کے نزدیک 22 کلومیٹر، تو اتنے سفر میں آپ کا روزہ قصر ہوگا۔ اگر اس سے قریب ہے آپ تو پھر آپ کا روزہ قصر نہیں ہوگا، آپ کا روزہ اور نماز مکمل ہوگی۔ سفر کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور روزے کے دوران سفر کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں، ایک تو سفر آپ کا مباح ہو، سفر آپ کا جائز ہو، حلال ہو، سفر حرام نہ ہو۔ اس کے بعد جہاں آپ سفر کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کی ملکیت میں کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کوئی مکان نہ ہو۔ اگر جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ کسی پراپرٹی کے مالک ہیں تو پھر آپ کا روزہ قصر نہیں ہوگا، نہ ہی نماز قصر ہوگی۔ آپ اپنی پراپرٹی، اپنی رہائش سے 22 کلومیٹر باہر ہیں تو پھر آپ مسافر شمار ہوں گے اور آپ کا روزہ قصر ہوگا اور نماز بھی آپ کی قصر ہوگی۔ اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ نے 10 دن رکنا ہے یا 10 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر بھی آپ کا روزہ اور نماز قصر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ 10 دن سے کم وہاں رکیں گے تو پھر آپ کے لیے روزہ قصر ہے، نماز قصر ہے۔ اگر روزہ مکمل کر لیں تو ایسا نہیں ہے، دین وہی ہے جو ائمہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمیں ان کو فالو کرنے کا اور ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس میں شامل نہیں کر سکتے اور کچھ بھی اس میں کمی نہیں کر سکتے۔ جو دین میں کسی ایک چیز کا اضافہ کرے یا دین میں سے کسی ایک چیز کو نکال دے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ آپ کا روزہ قصر ہے تو پھر قصر ہے۔ اگر رمضان کے احترام میں ہم باہر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے روزہ مکمل کرنا ہے تو پھر ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ ہمیں روزہ مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ جب روزہ قصر ہو گیا ہے تو روزہ قصر کر لینا چاہیے۔ زیارات پر جانے والوں کے لیے روزے کا حکم۔ جو مومنین زیارات پر جا رہے ہیں یا زیارات پر گئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ قصر کریں گے۔ ان کے روزے رمضان کے بعد جب وہ زیارات سے واپس آ جائیں گے تو اپنے روزوں کو پورا کریں گے، ان کے روزے بھی قصر شمار ہوں گے۔ اگر وہ کسی مقام پر 10 دن سے زیادہ رکتے ہیں، اگر وہ مشہد جا رہے ہیں تو مشہد جا کے وہ 10 دن رکتے ہیں یا 10 دن سے زیادہ تو پھر وہ روزے رکھیں گے۔ اگر وہ قم میں رکتے ہیں 10 دن یا اس سے زیادہ، یا نجف میں، یا کسی ایک مقام پہ، کسی ایک شہر میں وہ 10 دن یا 10 دن سے زیادہ رکتے ہیں تو پھر ان کی نماز بھی مکمل ہوگی، ان کا روزہ بھی مکمل ہوگا۔ لیکن اگر 10 دن سے کم رکتے ہیں تو پھر ان کا روزہ بھی قصر ہوگا اور نماز بھی ان کی قصر ہوگی، وہ مسافر شمار ہوں گے۔ اور اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سفر بھی کروں اور روزہ بھی میرا قصر نہ ہو، تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ زوال سے پہلے جائیں اور زوال سے پہلے واپس آ جائیں، یا پھر آپ زوال کے بعد سفر کریں اور زوال کے بعد واپس جب آپ آئیں گے تو آپ کا روزہ مکمل ہوگا، روزہ قصر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ زوال سے پہلے سفر کرتے ہیں اور زوال کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا، پھر آپ کو اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ تو یہ تھا مسافر کے روزے کا حکم۔ تو ہمیں دعا میں یاد رکھیں، آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ خداوند عالم ہمیں دین اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔